کرنل شیر خان شہید کون تھے؟ یہ ایک نہیں بلکہ دو شخصیات ہیں۔ دونوں شہدا کی کہانی بتاتی ہے کہ تحریک آزادی کشمیر قیام پاکستان سے ایک صدی پہلے شروع ہو چکی تھی۔ کیپٹن کرنل شیر خان کی شہادت کا قصہ، حامد میر کے چشم کشا انکشاف۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار اور سینئر صحافی حامد میر اپنے کالم پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد کو جی ٹی روڈ سے ملانے والی ایک سڑک کا نام کیپٹن کرنل شیر خان روڈ رکھا گیا ہے۔ صوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان کے نام پر ایک کیڈٹ کالج بھی ہے اور اس نام پر ملک کے دیگر علاقوں میں بھی کچھ ٹاؤن، سڑکیں اور تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ کیپٹن کرنل شیر خان نے 1999 میں کارگل کے محاذ پر ایک معرکے میں ایسی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا جو دشمن بھی انہیں سلیوٹ کرنے پر مجبور ہو گیا، اور کیپٹن صاحب کو پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ بہت کم لوگ کیپٹن صاحب کو جانتے ہیں جن کے نام پر کیپٹن کرنل شیر خان کا نام رکھا گیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان 1999 میں کارگل کے گلتری سیکٹر کے ایک پہاڑ پر داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے، اور کرنل شیر خان 1948 میں پونچھ کے چھجا پہاڑ پر شہید ہوئے۔ ان دونوں شہیدوں میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ دونوں کشمیر کی آزادی کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ کیپٹن 5 جولائی 1999 اور کرنل شیر خان 9 جولائی 1948 کو شہید ہوئے۔ کیپٹن کرنل شیر خان کے دادا غالب خان کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے صوابی سے تھا، اور وہ 1948 کے جہاد کشمیر میں کرنل شیر خان کے ساتھ تھے۔ 1 جنوری 1970 کو ان کے ہاں پوتے نے جنم لیا تو انہوں نے اس کا نام کرنل شیر خان رکھا تاکہ تحریک آزادی کشمیر کے ایک مجاہد کا نام ہمیشہ زندہ رہے۔ کرنل شیر خان 22 جنوری 1876 کو آزاد کشمیر کے علاقے منگ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پونچھ اور سری نگر میں تعلیم حاصل کی اور 18 سال کی عمر میں برطانوی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ 1947 میں وہ فوج سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ ان کی عمر 72 سال تھی، لیکن انہوں نے ڈوگرا فوج کے خلاف مزاحمت کے لیے منگ میں بہت سے ریٹائرڈ فوجیوں کو اکٹھا کیا اور 1 اکتوبر 1948 کو 5 آزاد کشمیر ریجیمنٹ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ڈوگرا فوج کے خلاف مزاحمت شروع کی۔ انہوں نے اپنی جائیداد کو فروخت کیا اور اس سے ملنے والی رقم اسلحہ خریدنے کے لیے استعمال کی۔ وہ اپنے علاقے کے نوجوان کے لیے آزادی اور مزاحمت کا استعارہ بن چکے تھے اور منگ میں اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر خطاب کیا کرتے تھے جس پر ان کے 2 بزرگوں ملی خان اور سبز علی خان کی لاشوں کو لٹکایا گیا تھا۔ 1819 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج نے جموں و کشمیر پر حملہ کیا تو کشمیری مسلمانوں نے جگہ جگہ سکھوں کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ سب سے بڑی بغاوت پونچھ اور مظفر آباد میں ہوئی۔ مظفر آباد کے حکمران سلطان زبردست خان کا سید احمد شہید سے بھی رابطہ تھا۔ انہوں نے مظفر آباد سے 12 مولا تک سکھ فوج پر حملے کیے۔ 1837 میں انہوں نے سکھوں کے مقابلے پر اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا۔ سکھوں نے انہیں دھوکے سے گرفتار کر کے سری نگر میں قید کر دیا۔ سلطان زبردست خان کے ساتھیوں نے 12 مولا پر قبضہ کر کے سکھ فوج کو محصور کر دیا تو زبردست خان کو رہا کر دیا گیا۔ پونچھ کے علاقے میں راجہ شمس خان ملایال نے بغاوت کی۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے راجہ گلاب سنگھ نے پونچھ پر حملہ کر دیا۔ راجہ گلاب سنگھ نے شمس خان ملایال کے 2 ساتھیوں ملی خان اور سبز علی خان کو گرفتار کر لیا۔ دونوں کی کھالیں اتروائیں اور ان میں بھوسا بھر کے منگ کے ایک درخت پر لٹکا دیں۔ میں نے منگ میں یہ درخت خود بھی دیکھا ہے، اور اسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کرنل شیر خان کشمیری مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ڈوگرا فوج نے ہمارے بزرگوں پر جو ظلم کیے ان کا بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے۔ کرنل شیر خان کہا کرتے تھے کہ جس راجہ گلاب سنگھ نے ہمارے بزرگوں کی کھالیں اتروائیں اسی راجہ گلاب سنگھ کو انگریزوں نے جموں و کشمیر فروخت کر دیا تھا، لہٰذا اپنے وطن کو آزاد کرانے کا وقت آ چکا ہے۔ کرنل شیر خان نے منگ کے علاوہ ستوال اور چیری کوٹ سمیت دیگر علاقوں سے بھی ڈوگرا فوج کو نکالا۔ اسی زمانے میں پلندری کے علاقے میں کرنل شیر احمد خان بھی تحریک مزاحمت میں شامل تھے۔ یہ شیر احمد خان بعد میں آزاد کشمیر کے صدر بھی بنے۔ بعض اوقات ناموں کی مماثلت کی وجہ سے انہیں کرنل شیر خان سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ جس کرنل شیر خان کے نام پر کیپٹن کرنل شیر خان کا نام رکھا گیا وہ 1 رمضان المبارک کو 1948 میں شہید ہو گئے تھے۔ کرنل شیر احمد خان بعد میں سیاست میں آ گئے، لیکن کرنل شیر خان شہید کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ 72 سال کی عمر میں شہید ہوئے اور کیپٹن کرنل شیر خان 29 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ ان دونوں شہدا کی کہانی دراصل یہ بتاتی ہے کہ تحریک آزادی کشمیر قیام پاکستان سے ایک صدی پہلے شروع ہو چکی تھی، جب کرنل شیر خان کے بزرگوں کو شہید کر کے منگ کے ایک درخت سے لٹکا دیا گیا تھا۔ کرنل شیر خان نے اپنے بزرگوں کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے لیے جان قربان کر دی۔ 1827 اور 1837 کے درمیان جموں و کشمیر میں ہونے والی مزاحمت کی تاریخ کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی 1947 نہیں بلکہ 1827 سے جاری ہے، اور اس تحریک کا ایک اہم موڑ
13 جولائی 1931 کو آیا جب کشمیریوں نے ایک پختون نوجوان عبد القدیر کی رہائی کے لیے سری نگر میں مظاہرہ کیا اور مظاہرین پر گولیاں چلا دی گئیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔